اسلم مرزا سے میرے تعلقات خالص علمی اور ادبی رہے ہیں، اور مجھے آپ تمام کے سامنے یہ اعتراف کرتے ہوئے بے انتہا مسرت ہو رہی ہے کہ میری اردو میں دلچسپی، اردو زبان و ادب سے میرے مختصر سے تعلق کے باوجود اردو معاشرے کی تاریخ و تہذیب اور اردو زبان و ادب میں نقد و تحقیق کا قرینہ میں نے اسلم مرزا سے سیکھا ہے۔ اور میں یہ اعتراف اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ جس انہماک کے ساتھ، جس لگن سے اور جس محبت کے ساتھ بڑے بے لوث انداز میں اسلم مرزا اردو زبان و ادب کی خدمت کر رہے ہیں، اس کا اعتراف بھی بے انتہا ضروری ہے۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ عالم کاری کے اس دور میں، جس کو گلوبلائزیشن کہا جاتا ہے، وہ زبانیں جن کے ڈانڈے، جن کے وسائل کلاسیکی زبانوں سے ملتے ہیں، اور بالخصوص وہ زبانیں جو کبھی سیاسی معاشرتی طور پر مقتدر تھیں۔ اردو کا معاملہ لیجئے کہ ایک زمانہ تھا کہ اردو فارسی کے توسط سے ہندوستانی معاشرے پر ایک طویل عرصے تک ایک ابلاغ کی زبان کے طور پر، رابطے کی زبان کے طور پر مسلط رہی۔ اس کا تسلط ایک عرصے تک قائم رہا۔ ملک کی آزادی کے بعد کئی ادارے قائم ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 1980 کے بعد جتنی اردو مدارس، اردو ذریعہ تعلیم کے جتنے ادارے قائم ہوئے، اتنے ادارے ہندوستان کی تاریخ میں کبھی قائم نہیں ہوئے۔ وہ مدارس ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں۔ اردو کے سنہری دور میں بھی اردو کی کوئی یونیورسٹی موجود نہیں تھی۔ اس کے باوجود ایک زبان کی حیثیت سے اردو اب بھی منت پذیر شانہ ہے۔ اس کی بظاہر وجہ یہ ہے کہ اردو کی سرپرستی، اردو کی نگہداشت، اردو کی بقا اور روزمرہ کی زندگی میں اردو کا چلن، اس کی تمام ذمہ داری بلا لحاظ مذہب و ملت، بلا تفریق رنگ و نسل اردو بولنے والوں پر عائد ہوتی ہے۔ اور اردو کے بولنے والے ہر مذہب، ہر رنگ، ہر نسل، ہر قوم میں موجود ہیں، آج بھی لکھتے ہیں، بولتے ہیں۔ لیکن ایک گزشتہ 10 سالوں میں ایک احساس یہ پیدا ہوا ہے کہ اردو کی معاشرتی اہمیت یا اردو کی تہذیبی اہمیت اور اردو کی علمی اہمیت جو ایک زمانے تک قائم رہی، وہ بتدریج زوال پذیر ہو رہی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اہمیت برقرار نہیں ہے اس کی، جو آج سے 40 سال پہلے تھی یا 50 سال پہلے تھی۔ اور اس کے واضح ہمارے اپنے معاشرے میں مثالیں بھی موجود ہیں کہ اردو کی کتابیں خریدنا، اردو کے رسائل، جرائد خریدنا
خرید کے پڑھنا، ان کی سرپرستی کرنا، اپنے دوست احباب، اپنے اہل خانہ، معاشرے میں اردو کی مقبولیت کے لیے، اردو کے چلن کے لیے کوشش کرنا، یہ ہماری اپنی تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر آپ سروے دیکھیں تو سب سے کم بکنے والے جریدے اگر کسی زبان کے ہندوستان میں سر دست آپ کو نظر آتے ہیں تو وہ ہے اردو کے رسائل اور اردو کے جرائد۔ سب سے کم بکنے والی کتابیں اگر کوئی ہیں تو اردو کی کتابیں، سب سے کم بکنے والے اخبار اگر کوئی ہیں تو وہ اردو کے اخبار ہیں۔ اس کے بنسبت اگر آپ ہندی کے اخبار دیکھیں یا مراٹھی کے اخبار دیکھیں یا دوسری علاقائی زبانوں کے اخبار، رسائل، جرائد، کتابیں دیکھیں تو ان کی بازار میں جو ان کی سر دست صورتحال ہے وہ اردو سے بہتر ہے۔ یہ ایک صورتحال ہے اور اس پر ہم تمام لوگوں کو غور کرنا ہے۔ ایسی صورتحال میں اسلم مرزا جیسے لیبر لا کے پریکٹیشنر مسلسل مختلف زبانوں سے اردو میں ترجمے کرتے ہیں۔ کے سچیدانندن، ست آنند ہیں، تمل کے بہت بڑے شاعر ہیں، ساہتیہ اکیڈمی کے سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں، اور لکنت سچیدانندن کی بہترین نظموں کے تراجم پر مشتمل ایک بہترین انتخاب ہے۔ اس کے فوری بعد عطر گل مہتاب اسلم مرزا کے ان مضامین کا مجموعہ جو مختلف رسائل میں شائع ہوتے رہے، جو عزلت کے سوانے سے متعلق ہیں، عزلت کے شعر و ادب سے متعلق ہیں، عزلت اور تذکروں میں ان کے تذکروں سے متعلق ہیں، یہ تمام مضامین، ان تمام مضامین پر مشتمل عطر گل مہتاب ایک انتخاب ہے مضامین کا جو اسلم مرزا نے شائع کیا اور جس کا آج اجرا ہوا ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ عزلت وہ شاعر ہیں جو غالب سے 100 سال پہلے شعر و ادب کی خدمت کر رہے تھے۔ 1758 میں عزلت نے دکن کا رخ کیا اور 1857 میں غالب لکھ رہے تھے، 100 سال پہلے کی تاریخ ہے۔ میرا اپنا موقف یہ ہے کہ اگر آپ غالب کو سمجھنا چاہتے ہوں، میر اور سراج کو سمجھنا چاہتے ہوں، درد کو سمجھنا چاہتے ہوں جو ہمارے اردو زبان و ادب کی تاریخ کے کلاسیکی شعراء ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عزلت جیسے شعراء کا بھی مطالعہ کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ روایت مسلسل ہوتی ہے، اور عزلت جیسے شاعر سے میں سمجھتا ہوں اور بشر نواز گواہ ہیں کہ ہمارے کلاسیکی شعراء غالب اور میر نے بھی استفادہ کیا۔ اردو کے ایسے شاعر ہیں عزلت جن کے کئی مضامین تارے چاکے گریباں کا مسلسل عزلت کے پاس ذکر ہے، اور یہ اردو کا ایسا محاورہ ہے جو غالب کے پاس آپ کو تسلسل سے ملتا ہے، بتکرار باصرار ملتا ہے۔ کئی ایسے ان کے محاورے ہیں، شعری اظہار ہیں کے پاس، اور بعد میں غالب کے پاس اور اقبال کے پاس بھی آتے ہیں۔ میر حسن نے اپنے تبصرے میں جو تذکرے اس زمانے میں لکھے جاتے تھے مختصر حواشی کے طور پر، عزلت کے تعلق سے لکھا تھا کہ فارسی ہمی گفت لیکن مائل ریختہ بسیار بود۔ اس فقرے کو سمجھیے کہ ایک زمانے میں شمالی ہندوستان میں دکن میں لکھنے والوں کے تعلق سے جو تاثر قائم تھا کہ ریختہ کے شعراء ہیں یہ فارسی جانتے ہیں، ہم بھی گفت فارسی کا ایک ایسا اظہار ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے فارسی بھی جانتے ہیں،
فارسی بھی بول لیتے ہیں، لیکن ریختہ کی طرف زیادہ مائل ہیں کہ اچھا شاعر ہونے کی سند شمالی ہندوستان میں فارسی دانی سمجھی جاتی تھی کہ اگر آپ فارسی جانتے ہیں تو اچھے شاعر ہیں، اور ریختہ کی طرف مائل ہیں تو آپ کا جو درجہ ہے بحیثیت شاعر وہ قابل قبول تو ہے لیکن معتبر نہیں. کہ تحقیق کی جو نہج ہے جس عرق ریزی کے ساتھ، جاں فشانی کے ساتھ، دیدہ درائی کے ساتھ، جس محنت اور مشقت کے ساتھ اسلم مرزا نے عزلت کی سوانح، اس کی ان کے مختلف مسودے، ان پر لکھے گئے مختلف تذکرے، حواشی، مضامین، جس محنت کے ساتھ اسلم مرزا نے جمع کیے ہیں، اس پائے کا محقق کم سے کم میں نے تو شمالی ہندوستان میں بھی نہیں دیکھا. یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ میں نے ذکر کیا عالم کاری کا ایک زمانہ ہے، گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، اور گلوبلائزیشن کے زمانے میں عام طور پر یہ ہوتا ہے، زبان و ادب کا مسئلہ ہو کہ ثقافت اور تاریخ کا مسئلہ ہو، عالم کاری کے تسلط کی وجہ سے وہ زبانیں جو کبھی مقتدر رہی ہیں، جن کا کبھی اثر رسوخ رہا ہے، وہ زبانیں بتدریج حاشیہ نشین ہونے لگتی ہیں. اس زبان کا شعر، اس زبان کا ادب، اس زبان کی فکر، اس زبان کی فہم، اس زبان کی دانش اور علم، یہ حاشیہ نشین ہونے لگتے ہیں. اور حاشیہ نشینی کے اس زمانے میں، اس دور میں سب سے اہم کام اگر کوئی ہے جو محققین کر سکتے ہیں، ناقدین کر سکتے ہیں، مبصرین کر سکتے ہیں، اردو کے اساتذہ، اردو کے طلباء، اردو کے شاعر اور ادیب کر سکتے، وہ ہے ہماری اپنی کلاسیکی روایات کی بازیافت. خود شناسی کا اگر مرحلہ طے کرنا ہے اور اس ہماری معاشرتی شناخت کو، ہماری ادبی اور تہذیبی شناخت کو برقرار رکھنا ہے، اس کی بقا مقصود ہے، تو سب سے اہم جو مرحلہ ہے وہ ہے ہماری اپنی کلاسیکی روایات کی بازیافت. عزلت پر مختلف مضامین اور مضامین کی شکل میں اس کتاب کو ہمارے لیے اسلم مرزا نے ایک تحفے کے طور پر پیش کیا ہے، اور یہ میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخی، تہذیبی اور معاشرتی اعتبار سے ایک بازیافت کا کام ہے. اور یہ بازیافت بالخصوص اس معاشرے میں جس معاشرے میں اپنی زبان کے تعلق سے، اپنے ادب، اپنے ورثے کے تعلق سے، اپنی روایتوں کے تعلق سے، اپنی تہذیب اور ثقافت کے تعلق سے مختلف وجوہات کی بنا پر اگر احساس کمتری پیدا ہونے لگے تو اس کا دعویٰ، ایک علاج صرف یہ بازیافت ہے کہ ہم اپنی روایتوں کی بازیافت کریں. اور بازیافت کا یہ عمل میں سمجھتا ہوں تہذیبی اور تاریخی اعتبار سے بے انتہا اہم ہے. انشاءاللہ چند دنوں میں یا ہفتوں میں ایک طویل تبصرہ میں کتاب پر لکھنے کی جسارت کروں گا، اور امید ہے کہ زیادہ بہتر طور پر اس کتاب کا تعارف پیش کر سکوں. سر دست میں اس کتاب کی اشاعت پر اور ہمارے اپنی کلاسیکی روایات کی بازیافت پر محترم اسلم مرزا کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں شہریان اورنگ آباد کی جانب سے.